دوستوں، آج ماہ رجب کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آج اللہ رب العالمین کی ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن قبولیت کا دن ہے، آج کا دن بڑی مراد کا دن ہے، آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کا دن بہت ہی بابرکت اور بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق ملے گا، دولت مانگو گے، دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ انشاءاللہ صرف آپ نے ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب المرجب اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دوستوں، آج مانگ لو رب کریم سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو اللہ تعالیٰ بھر دے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، حالانکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی پلائی کا ہے، اور ماہ رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہ رجب جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ رجب جسے رب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گھاٹوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں اور قرض اتنا ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل خلاصی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن کریں گے، اور یہ رجب کا آخری ہفتہ ہے، یعنی آج آخری موقع ہے اور آخری ہفتہ ہے۔ آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کے آخری ہفتے کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر قرض آپ کا کروڑوں کا ہی کیوں نہ ہو، کروڑوں کا قرض بھی فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، وہ آج انشاءاللہ 2025 میں ملے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ شب معراج سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے انشاءاللہ وہ شب معراج سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کی کوئی بھی معاملات ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہو تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی اور نوکریاں پھر بھی نہیں مل رہی، آج اس خاص عمل کو پڑھیے گا۔ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ خاص عمل لازمی پڑھیے گا، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ والوں، نہ آپ نے ایک بھی تسبیح زیادہ پڑھنی ہے، نہ ایک بھی کم پڑھنی ہے۔ جو بتایا جائے گا، جس ترتیب کے ساتھ بتایا جائے گا، جس سیریز میں بتایا جائے گا، اس کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے کامیابیوں کی نئی نئی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان سب سے یہی بات کہوں گا، قرآن ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والوں اللہ پاک ہماری آخرت پہلے بنانا شروع کرتا ہے اور بعد میں ہماری دنیا بنانا شروع کرتا ہے۔ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں رب کہتا ہے مایوس نہیں ہو، مایوسی کفر ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب جو ہے بہت بڑا ہے، رب بہت برکت والا ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ بس آج ماہ رجب کی 24 تاریخ برکت والے ہفتے کے دن، آخری ہفتے کے دن آپ نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ہفتے تو بہت سارے آئیں گے، لیکن یہ آج کا جو ہفتہ ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت تمام ہفتوں سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ ماہ رجب کا آخری ہفتہ ہے۔ یعنی اس کے بعد آپ کو رجب کے مہینے میں ہفتہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اگلا سال ہی آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل پڑھ لیا جائے۔ تو آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے گا، ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے، کیونکہ آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج ہم لوگ خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور آپ کے لیے آسانیاں بھی اللہ رب العالمین ضرور فرمائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، امت محمدی کی خیر فرما اور اپنا نظام زمین پر اتار دے۔ میرے مولا جو جہاں بھی کہیں پر بھی پریشان حال ہے، جو بندے جہاں سے بھی اس ویڈیو میں، اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، میرے مولا تو نے اس ویڈیو کے صدقے، اس دعا کے ذریعے ہم سب کو جوڑا ہے، ہم پر میرے مولا اپنی خاص نظر کرم بھی فرما اور نظر رحمت بھی فرما۔ میرے مولا جو بھی پریشان حال ہے، رزق کا کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکریاں نہیں ہے، سیلری کم ہے، دکان نہیں چل رہی، میرے مولا جو بھی مسئلہ ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان تمام مسئلوں کو حل فرما دے۔ میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما، ایسا پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکیں، ہم لوگ ہمیشہ نمازیں بھی پڑھیں اور ہم لوگ ہمیشہ تیرے وفادار بھی رہیں۔ میرے مولا ہمیں اپنے گستاخوں میں اور ہمیں اپنے والدین کی گستاخی کرنے سے بھی بچا۔ اے میرے مالک و مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی زبان بنا دے۔ جو میری بہنیں، میرے مولا جو ابھی تک میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں تیرے آگے، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ہم سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو نے مدد فرما دی ہے، ہم تو ہر ویڈیو میں دعا کرتے تھے، تو نے جنگ بند کروا دی ہے، میرے مولا ان کو اب اپنے فضل سے نواز دے، ان کو اپنے کرم سے پھر دوبارہ وہی عروج عطا فرما جو ان کو عثمانی سلطنت میں تو نے عروج عطا فرمایا تھا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک ہی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے، کمنٹ میں اپنا پورا نام بھی ضرور لکھنا ہے۔ دوستوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر نہیں کریں گے تو یہ ویڈیو آگے کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور دوستوں آج ماہ رجب کی 24 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے۔
آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی آپ سب کو مکمل اجازت ہے، آپ سب لوگوں نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، لیکن اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی اس عمل کو اپنی منمانی کرتے ہوئے نہیں پڑھنا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ قبلہ رخ ہو۔ اول تو اس وظیفے کو آپ لوگ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور صغیرہ کبیرہ گناہوں کو استغفار کریں، 70 بار کم سے کم استغفر اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کو معاف کروا دیا، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ درود خضری پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہی وہ درود ہے جو قرآن میں بھی آیا، اللہ رب العزت کو بھی یہی درود سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے فرض نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہا ہے، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ گاڑی کی وجہ سے پریشان ہے، سفاری کی وجہ سے تنگ دست ہے۔ میرے مولا آج جو بندہ جس حاجت کو لے کر بیٹھے، میرے مولا ان کی تمام دل کی نیک اور تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ جو نہ مانگ سکے ان کے حق میں بہتر ہو میرے مولا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہم سب کو اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان کو نیا گھر عطا فرما، گاڑی عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ جو لوگ جس حاجت کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے، روشن مستقبل کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، شوہر آپ پر توجہ نہیں دے رہا، شوہر کی توجہ چاہتے ہیں، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی یقینی عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اس میں خیر ہو جاتی ہے، اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی آپ کے پاس موجود ہو تو ایک مٹھی چینی کے اوپر بھی یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ کے اوپر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ جو ثابت لونگ ہوتی ہیں وہ لونگ لے لیں۔ یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ لوگ 2 لونگ کے بھی اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینی ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، لونگ پر دم کرنے کے بعد۔ اگر آپ لوگ صدقے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں، لیکن پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھیے گا تاکہ اس ناموں کی تاثیر، قرآن پاک کی برکت آپ کے جسم میں اتر سکے، تاکہ شیطانی جتنے بھی اثرات ہوں گے، نظر بد ہوگی، ان سب کی کاٹ ہو جائے گی۔ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں۔ یا ربنا، یا ربنا لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا،
فائدہ ان کو ہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیریں، برکتیں، سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے، پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو رو رو کر مانگو، رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے۔ یا ربنا پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو 2 لوگوں کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان 2 لوگوں پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے، اور پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا ربنا جب 11 بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ رب کی رحمتوں کی جب آپ لوگ توجہ کے مرکز میں آ جائیں، پھر آپ لوگوں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ اس کے نام ہیں۔ اس سورت کو آپ نے آج اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اور اس کی چیخ تمام جن و انس نے سنی تھی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، آیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر 2 رب کی صفتیں شامل ہوتی ہیں، یا رحمان بھی ہے اور یا رحیم بھی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بس ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس طریقے سے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، صرف 7 بار پڑھی جائے گی۔ 2 لونگ جو آپ کے پاس ہے ثابت لونگ، اس پر پھونک ماریں، اور اگر چینی پہ کر رہے ہیں تو چینی پر پھونک ماریں، اور پانی تو آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے، پانی کا گلاس، اس پانی پر پھونک ماریں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی نام یا غنیوں سے پکارنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہوتا ہے اے مالا مال کر دینے والے، اے غنی کر دینے والے۔ اللہ والوں، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا، آج کل کے مسئلے پیسوں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی 90% مسئلے پیسوں کے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے آج یا غنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا،
इस तरीके से आप लोगों ने या गनियों को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या गनियों पढ़ना है। जब या गनियों को आप लोग 11 बार पढ़ लें तो वो 2 लोगों के ऊपर फूंक करिएगा, फूंक मारिएगा, दम करिएगा, चीनी पर दम करिएगा और पानी जो आपने लिया होगा उसके ऊपर दम कर दें। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिरी नंबर पर, चौथे नंबर पर जो सूरत पढ़नी है, ये दौलत की सबसे बेहतरीन सूरत है। इसको सूरतुल कौसर कहा जाता है और ये सूरतुल कौसर वो सूरत है जिसको दौलत वाली सूरत कहा जाता है, परेशानियों का आखिरी हल कहा जाता है, टेंशन फ्री सूरत कहा जाता है। जो इस सूरत के आमाल वज़ाइफ पढ़ते हैं, पहले भी आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको टेंशन उसकी खत्म कर देता है। ये सबसे बड़ा फायदा है और यही सूरत है जो आज के इस खास अमल की रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों ने किस तरीके से अमल करना है, बस इसको मुलाहिजा करें। आप लोगों ने जो बताए गए तरतीब है उसके मुताबिक करना है। आप लोगों ने चौथे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा तवज्जो से मुलाहिजा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 129 मरतबा, 129 टाइम्स। 129 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। 129 मरतबा जब आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें तो फिर आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करिएगा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें। अगर 11-11 बार दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 बार तो जरूर दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा और दुरूद इब्राहिमी को ही पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने अगर 2 लौंग ली हैं उन पर दम कर दें, चीनी ली है तो उन पर दम कर दें और आपके सामने जो पानी है उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। पानी को आपने उसी वक्त पी लेना है। अगर आप 2 लौंगों पर वजीफा पढ़ रहे हैं तो उन 2 लौंगों को सफेद कागज में लपेट कर अपने पर्स में रख लें। अगर आपने चीनी पर वजीफा करा है तो उस चीनी को आप लोग सदका कर देंगे, कोई ऐसी जगह पे डाल देंगे जहां पर चींटियों का गुजर हो, या फिर ऐसी जगह डालिएगा जहां से चिड़िया वगैरह खा लें, या कोई मीठी चीज बना के आप लोग सदका कर दीजिएगा। इस तरीके से ये वजीफा आपका हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, हाथ उठाकर आपने दुआ मांगनी है। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, अच्छे तरीके से मांगिएगा, रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगिएगा। रोना ना आए, रोने वाली शक्ल ही बना लें, लेकिन आपने रो रो कर इस वजीफे को पढ़ते हुए दुआ मांगनी है, क्योंकि इतनी मेहनत करी है। अल्लाह वालों, अगर आप लोग दुआओं के अंदर कंजूसी कर जाएंगे, जल्दबाजी करेंगे तो फायदा क्या वजीफा पढ़ने का। तो बेहतर है कि आज रुक कर अपने तमाम दिल के राज रब को बता दो, मेरे मौला मैं ये परेशान हूँ, गाड़ी चाहिए गाड़ी मांगो, जो मांगना है मांगो। एक बेटा भी अपनी माँ से मांगता है ना, शर्म करता है कि मेरी माँ पता नहीं देंगी नहीं देंगी। अल्लाह वालों, माँ की हैसियत हो या ना हो, वो कोशिश करती है अपने बच्चे के लिए। इसी तरीके से नबी पाक ने फरमाया, रब तुम्हारे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो रब ज्यादा हकदार है कि उससे जिद की जाए। तो आप लोगों ने आज लाजमी जिद करनी है, जिद करके मांगे, अल्लाह पाक जरूर अता करेगा। मेरा सुनाना आपका सुनना अल्लाह पाक अपनी पाक बरगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती कोताही हो गई हो, अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। 5 वक्त की नमाज कायम करें, नमाज पढ़ें, इससे पहले आपकी नमाज पढ़ाई जाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।